سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سورہ صافات کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا 7واں رکوع. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ضرور بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم سے دعائیں کی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد کو باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں میں ان کی تعریف اور ان کا ذکر باقی رکھا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو سارے جہاں والوں میں. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء پر سلام قرآن نے بیان کیا، لیکن پورے قرآن میں سلام علی نوح کے بعد فی العالمین جو ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے. سلام علی ابراہیم ہے لیکن وہاں پر فی العالمین کے الفاظ نہیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ عرصہ بڑا طویل تھا. 950 برس تک آپ تبلیغ دین فرماتے رہے. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور پھر 950 برس تک آپ دین کی تبلیغ فرماتے رہے. پھر کافر ہلاک ہوئے. پھر اس کے بعد آپ 60 برس تک دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے. 950 برس میں جو آپ نے تبلیغ کا انداز تھا آپ کا، وہ یہ تھا کہ جس طرح اب پہلی مرتبہ پہلے دن اللہ کے حکم پر تبلیغ دین کے لیے سمجھانے کے لیے نکلے تھے، تو جو آپ کا جوش اور ولولہ تھا 950 برس گزرنے کے باوجود اس ولولے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. ہم کسی کو سمجھائیں، 1-2 دفعہ سمجھائیں اور نہ مانے تو ہمارا سارا جوش جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا. ساری رات کافر وہ پتھر جمع کرتے تھے اور سارا دن حضرت نوح علیہ السلام کو پیچھا کرتے اور آپ پر پتھر برساتے. تو سارا دن آپ کے پیچھے لگے رہتے، وہ آپ پر پتھراؤ کرتے. اور نوح علیہ السلام دوسری صبح اسی طرح آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نکلتے، گویا کہ پہلی مرتبہ نکل رہے. تو فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہو سارے جہاں والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. یعنی نوح علیہ السلام اور جو مومنین تھے وہ بچ گئے اور جتنے کافر تھے وہ سب غرق ہو گئے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ سے حضرت ابراہیم بھی ہے، یعنی وہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر حاضر ہوئے جو غیر سے سلامت تھا، خیال غیر سے پاک تھا. سلیم دل کسے کہتے ہیں؟ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ہمیں کسی چیز کا تحفہ دے، صحیح سلامت، یا یوں سمجھیں کہ کوئی ہمیں امانت دے کسی چیز کی صحیح سلامت. اب 20 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد وہ یہ امانت ہم سے واپس لے تو اس پر مٹی نہ لگی ہو، اس پر گرد و غبار نہ لگا ہو،
وہ ٹوٹا نہ ہو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو، تو ہم کہیں گے وہ چیز سلامتی کے ساتھ واپس کر دی گئی۔ تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اسے جو دل دیا ہے وہ قلب سلیم ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سلامتی والا دل ہے، اس پر کوئی کفر و شرک کی گرد و غبار نہیں لگی ہوئی۔ پھر انسان پوری زندگی گزار کر جب رب کی بارگاہ میں جائے تو اسی طرح صاف اور شفاف دل لے کر جائے تو کہا جائے گا کہ وہ قلب سلیم لے کر ہمارے دربار میں آیا۔ تو انبیاء کے جو دل ہیں وہ ہر گرد و غبار سے پاک رہتے ہیں، ہمارے دل وہ گندے ہو جاتے ہیں، مگر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سچی پکی توبہ کر لیں اور توبہ کے پانی سے اس دل کو صاف کر دیں تاکہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہم بھی قلب سلیم لے کر جائیں۔ اے اللہ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرما۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوئے، سلامتی والا دل لے کر حاضر ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب آپ نے اپنے باپ، اور یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے سماعت کر چکے ہیں کہ تعظیماً اور محبت کی وجہ سے چچا کو، تایا کو، دادا کو بعض قوموں میں آج بھی باپ کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ وہ تایا کو بڑے ابا جی کہتے ہیں، اس طرح عربی میں بھی لفظ ابن یہ والد کے لیے، تایا کے لیے، چچا کے لیے اور دادا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، ماذا تعبدون، تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ ائفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا بہتان باندھتے ہوئے اللہ کے سوا تم اور خدا چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ تم رب العالمین کو چھوڑ کر ان جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو خدا سمجھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ میلے میں چلیں، جب آپ وہاں آئیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے دین میں کتنے مزے ہیں، ہم وہاں کھیلیں گے، کودیں گے، ناچیں گے، اور جنگل کے اندر یہ سالانہ میلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم کل جائیں گے تو آپ کو ساتھ لے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم خوب اچھل کود کرنے کے بعد ہم اپنے بتوں کے پاس آئیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آپ نے ستاروں میں نظر فرمائی۔ اسے شرعی طور پر، یعنی شرعی اصطلاح میں اسے توریہ کہتے ہیں۔ توریہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جھوٹ نہ بولے لیکن اس طرح گفتگو کرے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس کی گفتگو کو سمجھ نہ پائے اور جھوٹ بھی نہ ہو۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر توریہ یہ فرمایا کہ جب آپ اپنی زوجہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آ رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ کے ملک سے گزر ہوا۔ اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا ہو تو زبردستی وہ ایک رات کے لیے اس کی زوجہ لے لیتا تھا اور پھر ایک رات گزارنے کے بعد وہ دیتا تھا، لیکن اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی نہ ہو، بہن ہو، تو پھر وہ کوئی تعرض نہیں کرتا تھا۔
حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے کہا یہ میری بہن ہے. بہن کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو دین کے لحاظ سے ایک ہی مذہب رکھتے ہوں وہ بھی آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دینی بہن. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو آپ نے اس لحاظ سے حضرت بی بی سارہ کو بہن قرار دیا، یعنی آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لہذا سب کے والد تو ایک ہی ہیں اور سب کی ماں حضرت حوا ایک ہی ہیں. تو اس رشتے کے لحاظ سے تو سب آپس میں بھائی بہن ہوئے. لیکن آپ کی مراد یہ نہیں تھی کہ میری سگی بہن ہے. اسی طرح ہم دیکھیں چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، جو بھائی بہن ہوتے ہیں انہیں بھی عرفن میں بھائی اور بہن کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ان کا پردہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں یہ چچا زاد بہن ہے میری، حالانکہ چچا زاد بہن جو ہے اس سے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے اور شرعی طور پر پردہ بھی ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہن کا لفظ جو ہے یہ وسیع معنی رکھتا ہے. تو آپ نے جب یہ کہا یہ میری بہن ہے تو وہ یہ سمجھا کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ سگی بہن ہے. لیکن خیر وہ پھر بھی باز نہ آیا اور اس نے آپ کی طرف، آپ کی زوجہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر فالج کو مسلط کر دیا اور اس کا جسم پتھر بن گیا. تو یہ کہنے لگا کہ تو نیک عورت ہے، میرے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو حضرت بی بی سارہ نے دعا کی تو سگی ہو گیا. پھر وہ آگے بڑھا، پھر دوبارہ اس پر وہی اٹیک ہوا. تو یہ 2 یا 3 دفعہ ہوا تو یہ بڑا متاثر ہوا اور پھر یہ باز آ گیا اور اس نے اپنی کنیز بی بی ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفتاً پیش کی. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ہاجرہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا. تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توریہ استعمال فرمایا. توریہ کے معنی یہ ہے کہ لفظ کے 2 معنی ہو، ہم کوئی اور معنی مراد لیں اور سامنے والا اس کی مراد کوئی دوسری سمجھے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ دیجیے کہ میں اس پہ سواری کروں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا. یعنی پہلے انہیں تعجب ہوا تو کہنے لگی اونٹ کا بچہ تو مجھے گرا دے گا. تو آپ نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی میں اتنا چھوٹا بچہ نہیں دوں گا، وہ بچہ ایسا ہوگا کہ جو جوان ہوگا اور جس پر تم سوار ہو سکو گے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئی اور عرض کی کہ میرے شوہر نے آپ کو سلام کہا ہے. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سلام بھجواتے تھے. تو آج بھی عشاق جب کسی زائر مدینہ کو دیکھتے ہیں تو اسے یہی کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا. تو رسول اللہ نے جواب دیا اور فرمایا آپ کے وہی شوہر ہیں نا جن کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو حضور کی مراد یہ تھی کہ سفیدی تو ہر ایک کی آنکھ میں ہوتی ہے، آپ نے صرف اس عورت کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات فرمائی. وہ گئیں اور اپنے شوہر کی آنکھیں جو ہیں کھول کے دیکھنے لگیں. تو انہوں نے کہا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر وہ ہیں جن کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو وہ ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے دیکھو ہر ایک کی آنکھ میں سفیدی تو ہوتی ہے. تو اس طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی انداز اختیار فرمایا ضرورت. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس انداز کو عادت نہیں بنانا چاہیے،
کسی کا دل خوش کرنے کے لیے یا ضرورتاً یہ انداز استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ میں جنتی ہو جاؤں. وہ بوڑھی عورت تھی تو آپ نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ کہنے لگی ہائے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو بھی جائے گا جنت میں وہ جوان ہو کر جائے گا. جنت میں ہر کوئی جو ہے وہ 30-33 سال کا محسوس ہوگا. تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ستاروں کو دیکھا. اب آپ کا صرف ستاروں کو نظر اٹھانا تھا اور وہ کیا سمجھے کہ آپ ستاروں کے ذریعے علم نجوم کے ذریعے کسی مستقبل کی بات کو تلاش کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، پس بے شک میں، آپ بولے بے شک میں بیمار ہوں. سقیم کے دو معنی ہیں، بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں. اب سقیم کا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ انسان کو بخار ہو، طبیعت خراب ہو، اور سقیم کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ جب کسی کے اعمال کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو رہی ہو، اذیت ہو رہی ہو. تو آپ کی مراد یہ تھی کہ مجھے تمہاری حرکتیں دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، لہذا میں دلی طور پر بیمار ہوں، یعنی اذیت محسوس کرتا ہوں، سقیم ہوں. اور وہ یہ سمجھے کہ آپ ستارہ دیکھ کر علم نجوم کی مدد سے مستقبل کی کوئی بات آپ جان رہے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کل مجھے بخار ہوگا تو اس لیے کل تو میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا. یہ جو قوم تھی یہ چونکہ وہم پرست تھی تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ بیماری جو ہے کسی کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو اس لیے بہت زیادہ بیمار سے دور بھاگتے تھے. اور اسلام نے یہ نظریہ دیا کہ کسی کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، کیونکہ اگر آدمی کو ڈر لگے کہ فلاں کی بیماری مجھے لگ جائے گی تو تیمار داری کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. وہ مریض کھانسے گا تو وہ بھاگے گا، وہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بار بار وہ صابن سے ہاتھ ہی دھوتا رہے گا. تو اس سے مریض کو بڑی اذیت ہوتی ہے کہ دیکھو مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظریہ دیا کہ بیماری جو ہے کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کو بیماری ہوئی، پھر دوسرے کو ہوئی، پھر تیسرے کو ہوئی. تو آپ نے فرمایا پہلے والے کو کیسے ہوئی؟ پہلے والے کو کیسے ہوئی؟ اور یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں اور اس میں 100 آدمی ہیں، اس میں 15 آدمی کو بیماری ہوئی، باقی 85 آدمی کو بیماری کیوں نہیں لگی؟ اگر ہر ایک کو بیماری لگتی ہے تو پھر تو 100 کے 100 آدمی مریض ہونے چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی بیماری نازل فرمانا چاہتا ہے اس پر بیماری نازل ہوتی ہے، کبھی کبھی وبا کی صورت میں ہوتی ہے. تو آپ کی قوم نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا ٹھیک ہے آپ مت آئیے گا. فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کو پیٹھ دے کر چلے گئے. جب وہ جانے لگے اور آخر میں بوڑھے بوڑھے جا رہے تھے بیمار، اور وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے کہا جاؤ تم، اب دیکھو میں تمہارے خداؤں کا کیا حشر کرتا ہوں. تو وہ ان بوڑھوں نے بات سنی تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے جو بت ہیں ان کے قریب کوئی گیا تو وہ اسے جلا کر راکھ کر دیں گے. تو اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں تھی اور سوچا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ایک جوان ہے، جوشیلے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. جب وہ چلے گئے تو آپ مندر گئے. فراغ الی آلہتہم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے چھپ کر ان کے جھوٹے خداؤں کے پاس گئے. فقال الا تأکلون، پھر آپ نے کہا اور زور سے کہا مندر میں، اے خداؤں، اے جھوٹے خداؤں، اے بتوں، تمہارے سامنے اتنا کھانا پڑا ہوا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا تم کھاتے نہیں؟
کسی بت نے کوئی جواب نہ دیا. ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم جواب نہیں دیتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں سیدھے ہاتھ سے مارنے لگے، کلہاڑی لی اور بتوں کو توڑنے لگے. لیکن ایک جو بڑا بت تھا اسے آپ نے قائم دائم رہنے دیا، اور باقی جو اس سے چھوٹے بت تھے اس کی آپ نے شکلیں بگاڑ دیں، کسی کی گردن اڑا دی تو آپ نے کسی کا پاؤں توڑ دیے تو کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. اب میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک تو نظریہ وہ نظریہ ہے جو قرآن کا نظریہ ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو مغربی تہذیب یا کفار یا جدید میڈیا یا نام نہاد سیکولر قسم کے لوگ نظریہ دیتے ہیں. اب جب ہم ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے معاشرے کے لوگ جب ان کے نظریات سنتے ہیں تو بسا اوقات وہ قرآنی معلومات یا قرآن کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایک نظریہ اختیار کر لیتا ہے، وہ نظریہ غلط ہوتا ہے. تو مثلا محمود غزنوی ہیں، انہوں نے آ کر مندر توڑا تھا، سومناتھ کا مندر. تو اس کے بارے میں بعض آج کل کے سیکولر قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے جمہوریت کے خلاف کام کیا اور یہ انہوں نے غلط کیا، ظلم کیا اور اسلامی تعلیمات کے خلاف کام کیا. سوال یہ ہے کہ مندر میں گھس کر بتوں کو توڑنا اگر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا؟ تو یہ اصل میں ان کی جہالت ہے. حضرت محمود غزنوی نے جو کیا بالکل صحیح کیا، اور کفر و شرک کو مٹانا اور اس طرح یہ معاملات یعنی مندر میں سے بتوں کو ختم کر دینا یہ بزرگان دین سے ثابت ہے. صرف بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک میں کافر رہتے ہوں اور کافر وہ اسلامی گورنمنٹ سے معاہدہ کر لیں اور وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہوں اور اسلامی گورنمنٹ یہ کہے کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں، ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے، تو اب ان کے گرجے مندر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن جب تک اسلامی گورنمنٹ سے انہوں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا اور وہ ذمہ نہیں بنے اس وقت تک ان کے مندر کو کوئی تحفظ اسلام فراہم نہیں کرتا. پھر اس مسئلے کو سمجھیں کہ اسلامی گورنمنٹ ہے، اس میں کافر رہتے ہیں، وہ کافر اسلامی گورنمنٹ سے کیا کر لیں؟ معاہدہ کر لیں، اور اسلامی گورنمنٹ یہ معاہدہ کر لے کہ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مذہبی آزادی دیں گے، آپ اپنے دائرے میں رہ کر جو کرنا وہ کریں، لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے باطل مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، یہ اسلامی قانون ہے، اور ہم آپ کے عبادت خانے پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے. جیسے پاکستان کے اندر جتنے بھی کافر رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اسلامی جو بھی گورنمنٹ ہو یا جو بھی گورنمنٹ ہو اس کا معاہدہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اقلیت ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے اور ان کی عبادت خانوں پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس معاہدے کی وجہ سے انہیں تحفظ حاصل ہے. لیکن جب محمود غزنوی آئے تھے تو یہاں کافروں کی گورنمنٹ تھی اور ان کا کسی اسلامی گورنمنٹ سے کوئی معاہدہ نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو مکہ فتح کیا، تو آپ نے بتوں کو کیا کیا تھا بتائیے، زور سے کہیں. اب دیکھیے کتنا نقصان ہے اس میڈیا کا. اگر کسی کا ذہن خراب ہو جائے اور یہ ذہن بن جائے کہ بت توڑنا یہ تو بہت غلط بات ہے اور کسی کی مذہبی معاملات میں مداخلت کرنا ہے، تو پھر جب وہ یہ واقعہ پڑے گا کہ رسول اللہ نے بتوں کو توڑا، حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا، تو اسے وسوسہ آئے گا، حالانکہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا کہ میرا نظریہ غلط ہے. تو اس لیے یہ میڈیا کی جو آواز ہے یہ کوئی وحی کی آواز نہیں ہے، اس میں کئی خرافات ہیں اور کئی غلط نظریات لوگوں میں
وہ پروان جو ہے چڑھائے جاتے ہیں. اور جو لوگ حق پرست ہیں، جو حق پر چلتے ہیں، دین اسلام پر چلتے ہیں، وہ بھی میڈیا پر آ کر سچی بات نہیں کہہ سکتے. ہمارے ایک دوست ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ میڈیا پہ گئے تو باتوں باتوں میں انہوں نے یہ حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت ناقص العقل ہے. اب یہ حدیث ہے تو اس کی یہ حدیث سنانے کی وجہ سے ان کا پروگرام بند ہو گیا. اب آپ بتائیے، یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. اگر یہ فرمان پر کسی کو اعتراض ہے تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہمارے آقا جو فرمانا چاہیں فرمائیں، اور ہمارا ان پر ایمان ہے. تو اب اس میں یہ شور مچانا کہ جناب اس مفتی صاحب نے تو عورتوں کے خلاف بات کیوں سنا دی اور عورتوں کے حقوق کے خلاف. تو عورتوں کے حقوق رسول اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو حضور نے فرمایا عورت ناقص العقل ہے. اس کا مطلب عورت کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے. بتائیے بچہ ناقص العقل ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جوان کے مقابلے میں چھوٹا بچہ، اس میں عقل کم ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچے کی توہین کر رہے ہیں، کہ حقیقت بتا رہے ہیں. اور جس طرح بچے کو جب ہم ناقص العقل سمجھتے ہیں تو ہر بچے کی بات نہیں مانتے، بچے کی ہر بات نہیں مانیں گے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ بچے کی باتوں پر ہم ناراض بھی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں نہ سمجھ. تو اسی طرح جب عورت کے متعلق بندہ یہ سمجھ لے کہ عورت میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی، تو اگر عورت کی کوئی بات ہمیں بری لگے تو انسان پی جاتا ہے کہ بھئی وہ نہ سمجھی میں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل وہ بے عقل ہے. مراد یہ ہے کہ عام مردوں کے مقابلے میں عام عورتوں کی عقل جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض عورتوں کو اللہ نے وہ عقل دی کہ اس دور کے سارے مردوں کی عقلیں ملا لی جائیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے. حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، تو یہ جو نیک خواتین ہیں اللہ نے انہیں وہ عقل و شعور کی منزلیں عطا فرمائے. لیکن حدیث تو اپنی جگہ وہ حدیث ہے، اور اس حدیث سنانے پر یا سننے پر ناراض ہونا یہ تو مومن کی شان نہیں. لیکن میڈیا پر بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں کہ جو کوئی مفتی نہیں سنا سکتا، کوئی عالم نہیں سنا سکتا، کیونکہ وہ حدیثیں یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. تو دین اسلام مکمل سمجھنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے وہ ہم بولیں ٹھیک ہے، اور جو بات ہمیں اچھی نہ لگے ہم اس کا انکار کر دیں. تو وہ مومن کیسے ہوگا؟ مومن کون ہے؟ اللہ اس کے رسول کے تمام فرامین پر وہ یقین رکھے اور ایمان رکھے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں سیدھے ہاتھ سے وہ مرنے لگے. فاقبلوا الیہ یزفون، تو کافر اس کی طرف جلدی کر کے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، کافروں نے آپ کو گرفتار کیا اور کہا کہ ہمارے بتوں کو آپ نے کیوں توڑا؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھروں کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم اعمال کرتے ہو اسے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. قالوا ابنوا له بنیانا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی ظالم کو آپ نصیحت کریں اور اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو ظالم یا تو گالیاں دیتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے یا وہ مارنے لگتا ہے. تو ان کافروں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا. قالوا ابنوا له بنیانا، وہ بولے کافر کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک 4 دیواری تعمیر کرو، اس میں ڈالو بہت ساری لکڑیاں، اسے آگ لگاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلا دو. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، تو انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے مکر و فریب کرنا چاہا.
فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا ان کافروں کو. اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں اس طرح چل رہے تھے جیسے باغ میں چل رہے ہوں. عام طور پر مشہور یہی ہے کہ وہ آگ بجھ گئی، لیکن مفسرین نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ آگ 1 مہینے تک جلتی رہی، اور ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے تک آگ میں اس طرح رہے جس طرح باغ میں ہوتے ہیں. اور شعلے اتنے بلند تھے کہ کوئی پرندہ قریب سے گزر نہیں سکتا تھا، لوگ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے. تو یہ منظر دیکھ کر کتنے کافر مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت لوگوں کو دکھائی کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راستہ دے گا. پھر آپ وہاں سے عراق سے ہجرت کر کے ملک شام آپ پہنچ گئے. اس کے بعد آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح کے بھی کئی سالوں تک آپ کے یہاں اولاد نہ ہوئے. آپ کی عمر 90 سال سے زائد ہو گئی اور آپ کے یہاں اولاد نہ تھی. رب ہب لی من الصالحین، عرض کی اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. عام طور پر لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا مانگتے وقت سوچتے نہیں کہ مانگنا کیسے ہے. بار بار کہتے ہیں بس اولاد مل جائے، دعا کریں اولاد ہو جائے، دعا کریں اولاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے، اور نیک صالح اولاد مانگنی چاہیے. ہر چیز میں اس طرح سوال ہو، اے اللہ خیر عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد ہو اور معذور پیدا ہو، ایب نارمل ہو، یا اولاد تو ہو جائے لیکن اس کی ماں جو ہے وہی انتقال کر جائے اس وقت. تو اس طرح دعا کرنے میں انسان کو ان پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا لیکن انتقال اس طرح ہوا کہ آگ لگ گئی اور وہ جل گئے، تو فرمایا گیا کہ اگر وہ دعا اس طرح کرتے اے اللہ ایمان پر خاتمہ عافیت کے ساتھ عطا فرما، تو پھر وہ جل کر انتقال نہ کرتے. تو عافیت ہر معاملے میں مانگنی چاہیے. اسی طرح نیک صالح اولاد جب کوئی مانگے گا تو پھر وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ اولاد کی اگر اچھی تربیت نہ کی جائے تو یہ اولاد ہمارے لیے وبال ہے. یہ اولاد ہمارے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی پریشان کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے مشکل کا باعث ہو سکتی ہے. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو، غلام کا مطلب یہاں پر ہے بیٹا، لڑکا. حلیم کے معنی ہے دانا، حلم والا، برداشت کرنے والا. تو ہم نے ابراہیم کو دانا بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی بی بی ہاجرہ سے. فلما بلغ معه السعی، اب تصور کریں کہ 90 سال سے زائد عمر ہو چکی ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق 100 سال سے زائد عمر ہے. کئی سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ اکلوتا بیٹا ہے. بتائیے اتنی بڑی عمر میں بیٹا عطا ہو تو کتنی بیٹے سے محبت ہوگی، اور وہ اکلوتا ہے. اور وہ اب بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ کچھ ہلکے پھلکے چھوٹے موٹے کام وہ باپ کے ساتھ کر سکے. 7 سال عمر ہے یا 11 سال ہے. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ کام کاج کرنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، انی اغا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، بے شک میں تجھے ذبح کرتا ہوں،
فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کب کہا؟ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر دیں۔ جب انہیں آپ نے تیار کر دیا تو لے کر آپ روانہ ہوئے، اور آپ نے چھری بھی لی اور رسی بھی لی۔ حضرت بی بی ہاجرہ چونکہ فرمانبردار خاتون ہے تو آپ نے سوالات نہ کیے، کیونکہ نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوتا ہے، اور اس سے فضول سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ تو جب وہ چلے گئے تو شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ اسماعیل کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے گئے؟ تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، وہ ہو سکتا ہے کسی دعوت میں لے گئے ہوں، کیونکہ تیار تو انہوں نے کروایا ہے۔ تو شیطان بولا کہ کیا دعوت میں کوئی رسی اور جو ہے چھری بھی لے جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ تو وہ بولا آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو شیطان بول پڑا، شیطان تو ہے ہی نادان، تو وہاں یہ بول پڑا کہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کے اندر مجھے یہ نظر آیا کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے رب کا حکم ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، میں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کروں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ایک اسماعیل کے ہزاروں اسماعیل قربان ہیں۔ تو یہ یہاں سے نامراد ہوا، پھر حضرت اسماعیل کے پاس آیا، اور اس طرح آیا کہ صرف اسماعیل علیہ السلام اس کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے والد آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کہتے ہیں رب کا حکم ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا رب کا حکم ہے تو ایک کیا جان، میری لاکھوں جانیں قربان ہیں۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہوا اور 3 جگہ پر وہ کھڑا رہا، جو آج 3 وہ پلر بنائے گئے جسے شیطان کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر تو ہمیں کوئی شیطان نظر نہیں آتا، لیکن یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں پر شیطان کھڑا ہوا تھا اور اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ سوچے تو صحیح، شیطان کو معلوم بھی ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ تو نبی تو چنے ہوئے بندوں کے بھی سردار ہیں، اسے معلوم ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہیں، وہ کبھی خطا کرتے نہیں، پھر بھی اس نے اپنی حرکت کی اور باز نہیں آیا۔ تو جب شیطان گناہ کی دعوت دینے سے باز نہیں آتا تو ہم نیکی کا پیغام دینے سے باز کیوں آئے؟ یعنی 100% کیا 200% ہمیں یہ خیال آئے کہ یہ نہیں مانے گا، پھر بھی ہم نیکی کا پیغام ضرور دیں کہ ہمیں انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہے، آپ پر وحی کے لیے فرشتہ بھی اترتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجیے شیطان کے وسوسے کیسے ہوتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ اگر یہ اتنا بڑا کام اللہ کو لینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو ڈائریکٹ حکم دے دیتا، یا حضرت جبرائیل کو بھیج دیتا، وہ وہی لے کر آ جاتے۔ چلیں خواب میں یہ دکھانا تھا تو خواب میں آواز تو آتی کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آپ نے ایسی کوئی آواز تو سنی نہیں ہے۔ اب نے صرف خواب میں یہ منظر دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو اس منظر پر آپ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کنکریاں اٹھا کر اس کے منہ پر آپ نے ماری۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے ایسے اعتراضات ہوتے ہیں کہ جن کے جواب کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو جواب اسی طرح دینا چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جس طرح حضرت حذیفہ بن یمان نے جواب دیا، جس طرح عمار بن یاسر نے جواب دیا کہ جب یہودیوں نے کہا
کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم مسلمان ہو، تو غزوہ احد میں تمہیں شکست کیوں ہوئی اور 70 مسلمان شہید کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دوسری بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تم تو یہودی ہو نا، یہودی مذہب میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا کیسا ہے؟ تو کہنے لگے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر میں سے کسی نے جواب یہ دیا کہ دیکھو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے میں رسول اللہ سے بے وفائی نہیں کروں گا، تو میں مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ جواب سن کے لاجواب ہو گئے۔ اگر ہمیں بھی کوئی بدعقیدہ شخص یا کافر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے تو سب سے بہترین جواب یہ ہے کہ جناب ہم تو جب تک دم میں دم ہے حضور کا میلاد مناتے رہیں گے، ہم تو جب تک دم میں دم ہے صلاۃ و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اس سے بہترین کوئی جواب نہیں جناب اس کا مطلب یہ ہے نہ یہ جواب ہے نہ اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اعتراض کرنے والا سمجھنا نہیں چاہتا، وہ صرف لڑنا چاہتا ہے۔ تو جو لڑنا چاہتا ہے، ضد کرنا چاہتا ہے، اس کو جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسے یہی کہا جائے کہ انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں گے۔ تو آپ نے جب شیطان کو بھگا دیا پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، آپ کو اللہ کے حکم پر عمل تو کرنا تھا لیکن آپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی خوشی سے شامل ہو تاکہ اسے بھی ثواب ملے۔ قال یا ابت افعل، تو حضرت اسماعیل بولے اے میرے والد آپ وہ کیجئے ما تؤمر جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے شکر کرنے والا صبر کرنے والا پائیں گے، من الصابرین صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ والد گرامی سے وہ عرض کرتے ہیں ابا جان میرے ہاتھ پاؤں آپ باندھ دیں، کیونکہ میں تو صبر کرنے والا ہوں لیکن جب گلا کٹے گا اور خون نکلے گا تو اس وقت تو میں بے بس ہوں گا، تو میرے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ تڑپیں گے، تو کہیں فرشتے دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ تڑپ رہا ہے، یہ بے صبری کر رہا ہے، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی سیدھا لیٹتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے ہیں، لیکن جب الٹا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہاتھ پاؤں وہ اتنے آزاد نہیں ہوتے۔ تو آپ نے کہا کہ ابا جان آپ مجھے الٹا لیٹائیں اور یہاں سے نہ کاٹیں بلکہ پیچھے سے کاٹیں تاکہ میں تڑپوں کم اور تڑپ نہ سکوں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے قربان کرنے کے لیے چھری لے کر آئیں اور میرے چہرے کو دیکھیں تو آپ کو رحم آ جائے اور آپ رب کے حکم سے دور ہٹ جائیں، ایسا کہیں نہ ہو جائے۔ تو آپ اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے کام کیے۔ فلما اسلم، پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم پر گردن جھکا دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا کیا، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، زمین و آسمان رو رہے تھے کہ یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پر اپنا عزیز ترین لاڈلا بیٹا قربان کیا جا رہا ہے۔ آپ کو جو حکم تھا وہ تو آپ نے کر دیا، چھری پھیر دی، خون بہنے لگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا۔
لیکن حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنتی مینڈا یا دمبا رکھ دیا گیا تھا اور وہ ذبح ہوا۔ جب آپ نے کھولی تو پٹی کھولنے سے پہلے آپ کو ندا ہوئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت جبریل آپ حضور کی خدمت میں ایک موقع پر کہنے لگے کہ میں نے 4 مواقع پر سب سے تیز پرواز کی ہے، ان میں سے ایک موقع تو وہ ہے جب حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میں سدرۃ المنتہا پر تھا، میں وہاں سے سارے آسمان چیرتا ہوا کنان کے کنویں میں پہنچا، اور حضرت یوسف کے نیچے پہنچنے سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا اور میں نے انہیں ایک پتھر پر بٹھایا۔ حالانکہ کسی کو کنویں میں ڈالا جائے تو نیچے پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کا خون مبارک زمین پر گرنے سے پہلے میں سدرۃ المنتہا سے یہاں تک پہنچا اور آپ کا خون مبارک اپنے پروں پر لیا۔ اور ایک وہ موقع جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں نے پر مارا اور وہ آگ جو ہے گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور ایک موقع یہ تھا کہ چھری جو ہے وہ گردن پر تھی، مجھے حکم ہوا، میں سدرۃ المنتہا سے جنت گیا، جنتی مینڈا لیا اور وہاں سے میدان منا آیا اور اسماعیل کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مینڈا رکھ دیا اور وہ چھری پھر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو یہ طاقتیں دی ہیں، اور جبریل رسول اللہ کے خادم ہیں۔ جب خادم کا یہ عالم ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں کہ انہوں نے نیکی کا عزم کیا، اللہ نے ثواب بھی دے دیا اور آپ کی یاد کو باقی رکھا۔ آج جو قربانی ہوتی ہے وہ اسی واقعے کی یاد میں ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بڑی روشن آزمائش تھی، بڑا مشکل کام۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اسماعیل کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ آج جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کا جو نتیجہ ہے اور جو نصیحت ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ اس واقعے میں نصیحت کیا ہے کہ اللہ کے حکم پر ہماری جان بھی قربان ہونی چاہیے، ہماری اولاد بھی، ہمارا مال بھی قربان ہونا چاہیے۔ لیکن آج تو یہ حال ہے کہ نہ ہماری اولاد کو دین کی کوئی سمجھ، نہ ہمیں، نہ ہمارا مال حلال، نہ حلال ذرائع میں وہ جناب خرچ ہو۔ تو قربانی جو بقرعید میں ہوتی ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے اور ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم بھی اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا ذہن رکھو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانی سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ تو چھری پھیرنے سے پہلے پڑھنے والا، قربانی کرنے والا یہ کہہ تو رہا ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے، لیکن کیسا بندہ ہے، حرام کما رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بقرعید کے دنوں میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، قربانی واجب ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے اور فرائض چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہودی جو ہیں، چونکہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں
اور رسول اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں ذبیح اللہ کی اولاد میں سے ہوں۔ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ جنہیں اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے پیش کیا گیا۔ تو چونکہ یہودی یہ کہتے ہیں، تو آج کل ہمارے جو نام نہاد اسکالر اور سیکولر ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ نئی ریسرچ اور تحقیق کے نام پر یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ کہتے ہیں جناب یہ جو قربانی کا جو ذکر ہے قرآن میں، وہ حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں ہے، وہ حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ قربانی کے لیے حضرت اسحاق کو پیش کیا گیا، وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ یہودی ان سے خوش ہو جائیں، لیکن قرآن ان کی اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ دیکھیں حضرت اسماعیل کا واقعہ مکمل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اللہ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اب ایک اور نعمت کا ذکر ہے، اور یہ اس کے بعد ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو مقرب نبیوں میں سے ہیں۔ تو اگر اس واقعے میں اسحاق ہی مراد ہے تو پھر اسحاق کی بشارت دی، یہ دوبارہ جو ہے ذکر کرنے کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ پہلے فرمایا گیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اگر وہ یہاں غلام سے مراد حضرت اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق ہیں، تو پھر دوبارہ جو ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقٍ سے کیا مراد ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ پہلے حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے درمیان 14 سال کا فاصلہ ہے۔ عام طور پر مشہور یہی ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کے 2 ہی بیٹے تھے، لیکن مفسرین نے اس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ حضرت اسحاق کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اور آپ حضرت ابراہیم کے 8 بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹوں کا ذکر ہی زیادہ ملتا ہے، باقی 6 بیٹوں کے متعلق مفسرین نے زیادہ کلام نہیں کیا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم پر بھی ہم نے برکتیں نازل کی اور اسحاق پر بھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک لوگ بھی ہیں اور اپنی جانوں پر واضح ظلم کرنے والے بھی ہیں۔